گھبرائے گی یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ شہرہ آفاق مرثیہ گھبرائے گی زینب ایک ہندو شاعر منشی چنو لال دلگیر نے لکھا ہے۔ منشی چنو لال دلگیر میر انیس سے بھی پہلے 417 مرثیے لکھ چکے تھے۔ جب انہوں نے مرثیہ کہنا شروع کیے تو اپنی غزلوں کا دیوان گومتی لکھنؤ کے دریا میں بہا دیا۔ ان کے لکھے ہوئے مرثیوں کی 7 جلدیں ہیں۔ تاریخ میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ منشی چنو لال دلگیر مشہور شاعر ناسخ کے شاگرد تھے اور مرزا فصیح اور میر خالق کے ہم اثر تھے۔ شاعر مصحفی نے ان کی تعریف میں یہ بات بھی بیان کی ہے کہ چنو لال کا تخلص طرب تھا، لیکن انہوں نے یہ تخلص مرثیہ گوئی کے بعد ترک کر دیا تھا اور مرثیہ لکھنے میں انہوں نے ہمیشہ دلگیر کا تخلص استعمال کیا۔ لکھنؤ میں یہ کلام ہمیشہ پڑھا جاتا رہا، لیکن 50 کی دہائی میں مرحوم ناصر جہاں نے اس کلام کو مختلف طرز سے پڑھ کر اسے ہمیشہ کے لیے شام غریباں سے منسوب کر دیا۔ سلام آخر گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب۔ اردو میں مرثیے کی تاریخ کی ابتدا دکن سے ہوئی تھی۔ دکن میں عادل شاہی اور قطب شاہی سلطنتوں کے بانی امامیہ مذہب کے پیروکار تھے اور اپنے ہاں امام باڑوں میں مرثیہ خوانی کراتے تھے۔ اردو کا سب سے پہلا مرثیہ گو شاعر ملا وجیہی تھے۔ لکھنؤ میں اس صنف میں مزید ترقی ملی اور میر انیس اور میر دبیر جیسے شعراء نے اسے اعلیٰ مقام دیا۔ پاکستان میں مرثیہ خوانی میں فیروز کربلائی، بشیر علی ماہی، کجن بیگم، ناصر جہاں کا نام مشہور ہوا ہے۔ شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کا یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور اب مرثیہ گوئی میں بہت جدت آ گئی ہے۔ گزشتہ صدی میں حفیظ جالندری کا لکھا ہوا شاہ نامہ اسلام بھی مرثیہ نگاری کی ایک خصوصی شکل ہے۔ فیض احمد فیض نے بھی آخری دنوں میں مرثیہ نگاری کی۔ اس باب میں اثر جلیلی، ڈاکٹر یاور عباس، رئیس امروئی، کوکب شادانی، ڈاکٹر ہلال نقوی، مصطفیٰ زیدی اور مقبول شاعر محسن نقوی بھی مشہور ہوئے۔ لتا منگیشکر نے بھی میر انیس کے مرثیے ریکارڈ کرائے۔ حقیقت یہ ہے کہ غم حسین کی تاثیر ہی ایسی ہے کہ جو انسان کو مذاہب سے بالا تر کر دیتی ہے۔ جوش ملی آبادی نے کیا خوب کہا ہے، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نو بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔